بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج آئیے دیکھتے ہیں اسی آیت کی ترکیب۔ یہاں پہ ہم نے اس اسکرین پہ الفاظ کو الگ الگ باکسز میں آپ دیکھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے باکس جس میں لکھا ہے ہم نے بسمی، اس میں بی حرف جر ہے اور اس کے آگے ایک اسم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، تو اس کے بعد جو اسم ہے وہ لفظاً بھی اسم ہی ہے۔ لفظ اسم کا حمزۃ الوصل ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حمزۃ الوصل پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں پڑھا نہیں جاتا، لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں جن میں یہ حمزہ پیچھے سے ملا کر لکھنے کی صورت میں لکھا بھی نہیں جاتا، اور اسم انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ اس لیے آپ اوپر باکس میں دیکھ رہی ہیں کہ وہاں حمزہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ اسم حالت جر میں ہے، یعنی مجرور ہے، اور آپ نے یہ بھی غور کیا کہ اسم کے شروع میں نہ ال نظر آ رہا ہے نہ آخر میں تنوین، اور اس کے آگے ایک دوسرا اسم موجود ہے جو کہ حالت جر میں بھی ہے۔ اس طرح سے لفظ اسم یہاں پر مضاف بھی بنا۔ لفظ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ لفظ اللہ اسم جلالہ یہ اسم ہے اور حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اسمی کا، اور اس کے آگے جب نظر کی ہم نے تو ہم نے دیکھا کہ دو اور اسما نظر آ رہے ہیں جو ہر طرح سے یعنی اسم کے چاروں پہلوؤں سے لفظ اللہ کو فالو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ لفظ اللہ یہاں پر موصوف بھی بنا۔ آگے چلتے ہیں۔ الرحمن یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ہمیں ال نظر آ رہا ہے، اس طرح سے یہ اسم بنا، اور یہ اللہ کی صفت نمبر 1 بنا کیونکہ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ دونوں اسما لفظ اللہ کو اسم کے چاروں پہلوؤں سے فالو کرتے ہوئے صفت بنے، تو الرحمن یہاں پہ لفظ اللہ کا صفت نمبر 1 یعنی صفت اول بنا، اور اسی طرح سے الرحیم بھی صفت ہے اور یہ لفظ اللہ کا صفت ثانی یعنی صفت نمبر 2 بنا۔ اس طرح سے موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر مرکب توصیفی بنا۔ اب آپ دیکھیں یہ پورا مرکب توصیفی آپ نے دیکھا کہ حالت جر میں ہے، اور یہ بنا مضاف الیہ مضاف اسم کے لیے، اور اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بن گیا مرکب اضافی۔ مضاف اسم اور یہ پورا مضاف الیہ مل کر مجرور بن جائیں گے حرف جر بی کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جار مجرور متعلق بنتا ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے، لیکن یہاں اس کا کوئی متعلق موجود نہیں ہے کہ جس کا وہ متعلق بنے۔ ایک بات یہاں پہ یاد کر لیں کہ مرکب جاری متعلق بنتا ہے یا تو فعل کا، یا تو اسم الفاعل کا، یا اسم المفعول کا، یا کسی مصدر کا، لیکن جیسا کہ بتایا کہ یہاں پہ ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس جار مجرور جو کہ متعلق بنا ہے اس کا متعلق محذوف ہے یعنی ظاہر نہیں ہے، اور یہ ان دو افعال میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ ابتدئ جس کا کی معنی ہے میں ابتدا کرتا ہوں، اور اشرع جس کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور یہ دونوں مضارع کے واحد متکلم کے صیغے ہیں۔ تو اس کا اصل ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان بہت رحیم ہے، لیکن اگر ان کا یہ متعلق لیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان بہت رحیم ہے، یا میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان بہت رحیم ہے۔ اور اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ بنا اور معناً جملہ فعلیہ انشائیہ بنا۔